کروایا، آپ کے خیال میں عمران خان کو سزا دلوانے میں بھی وہی قوتیں شامل ہیں؟ میں آپ کے سوال کو ریفریز کر کے کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام مقتدر طبقے اور حلقے، اس وقت ملک کی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری اس وقت کی الیکشن کمیشن، تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں ایکسیپٹ جماعت اسلامی، یہ سارے ڈرتے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے اور ان کے سیاسی قد کاٹ سے، اس لیے اس کو ہر حال میں الیکشن سے پہلے نااہل کرنا، ان کو سزا دلوانا مقصد ہے۔ اور آج سب کے سامنے ہیں جو کچھ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ہم سب سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں۔ شاہین صاحب، ہمیشہ آپ کی جوڈیشری استعمال ہوتی ہے، چاہے بھٹو صاحب کے خلاف، چاہے نواز شریف کے خلاف۔ آپ کے لوگ ہی جب 2018 میں نواز شریف کو نائل کیا بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر، تو یہی آپ کے دوست ہی ڈانس کر رہے تھے اور چور ڈکیت کے نعرے لگا رہے تھے، اس وقت جنرل باجوہ کروا رہے تھے۔ تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے؟ ایک بات آپ کو بتا دوں، نواز شریف مجھے یہ بتائیں، آج ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے مجھے بتائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں ہے، آج مریم نواز بھی کہتی ہے ہمارا نہیں ہے، حسین نواز کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ مریم نواز کا ہے اور ہم سب کا ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس نے، نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں، یہ ہیں وہ ذرائع جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ بھائی عدالت میں جب ہم گئے ہیں، ہم نے کہا ہے ہمیں گواہ پیش کرنے دو، وہ کہتے ہیں آپ کو آپ کے گواہ بھی پیش نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی یہ دوہرا معیار ہے۔ نواز شریف کے خلاف اگر مقدمات بنے تو کیا پاناما سکینڈل جب آیا تھا کیا یہ پی ٹی آئی نے چلایا تھا؟ یہ پاناما سکینڈل انٹرنیشنل لیول پہ آیا جس کے ذریعے ان کی آف شور کمپنیز کا پتہ چلا۔ یہ ایون فیلڈ، عمران خان اور جماعت اسلامی بالکل درخواست گزار تھے، ہم اس کی تحقیقات چاہتے تھے اور تحقیقات ہوئی۔ آج بھی سن لیں آپ بھی، جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھا اس کے خلاف جو پروسیڈنگز تھیں آئین اور قانون کے مطابق ہوئیں، اور سپریم کورٹ نے وہ میٹر جی آئی ٹی کے ذریعے نیب کورٹ میں بھیجا جس میں اس وقت وہ سزا یافتہ ہیں۔ آج وہ 4 سال سے بھاگے ہوئے ہیں، اس بھاگے ہوئے بھگوڑے کو اور کنوکٹڈ کو اور ایبسکانڈر کو چاہیے کہ آپ کا سگا بھائی پرائم منسٹر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آج آپ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر چکے ہو، آج آئیں اپنی بے گناہی ثابت کریں اور کم سے کم ایک چیز بتا دیں کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ہیں اور اس کی رسیدیں کیا ہیں۔ یہ بتائیں، عمران خان ابھی بھی آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا کی خاطر، آئین اور قانون کے تحفظ کی خاطر، اس 25 کروڑ عوام کی خاطر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی پہ عمل کریں اور جمہوری اداروں کو آپ چلنے دیں۔ آپ کے سوال سر ہو گئے، باقی کسی نے کرنا ہے؟ دستاویزات پیش ہوئے توشہ خانہ کیس میں، ایک بھی دستاویزات کو رد نہیں کیا عمران خان نے، سارے تسلیم کیے۔ اب مطیع اللہ جان میری بات سن لو، مجھے یہ بتائیں کہ دستاویزات جب ہم منگواتے ہیں عدالت منع کر دیتی ہے کہ ہم نہیں سن لیں؟ اب آپ بحث نہ کریں، جواب تو سن لیں۔ آپ جواب نہیں سنیں گے مطیع اللہ جان، بڑی زیادتی ہوگی۔ آپ سنیں، تسلی سے سنیں۔ پہلی بات، جب ہم درخواست دیتے ہیں کہ یہ ریکارڈ طلب کریں، وہ کہتے ہیں نہیں کرتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں آپ گواہان کو طلب کریں ہمارے یا ان کے، وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا۔ میں الیکشن کمیشن کے صرف دو وہ بھی سلیکٹڈ، ہم صرف اس کے اوپر رائے کریں گے اور کوئی ایویڈنس میں نہیں آنے دوں گا۔ جب ہم کوئی ایک دستاویز آپ بتا سکتے ہیں جو جھوٹی ہے؟ کوئی ایک دستاویز جو توشہ خانہ کیس میں جھوٹی ثابت ہوئی ہے، کوئی ایک دستاویز بتا مطیع اللہ جان، ٹوٹل کیس یہ ہے، آپ سمجھ لو پہلے۔ کوئی ایک دستاویز بتا دیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ جعلی ہے، آپ بحث در بحث کرو گے۔ دینا کوئی جعلی ہے دستاویز جو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے خلاف ضابطہ گاڑیاں لی ہیں وہ اس وقت حکومت دے دی، جو اس وقت قانون قاعدے کے مطابق ٹیکس اتھارٹیز کے پاس سارا